بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گریڈ 3 کی انگلش پڑھنے والے ہیں اور یونٹ 1 جو ہے آج ہم پڑھیں گے۔ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں بچوں کے لیے، جو بچے گھر میں بیٹھ کے سبق یاد کرنا چاہتے ہیں وہ کتاب کھول کے اور اس ویڈیو کو سن کے بآسانی سبق یاد کر سکتے ہیں۔ یونٹ 1، آل آر ویلکم، تمام لوگوں کو خوش آمدید، ویلکم خوش آمدید۔ اب یہ پیج نمبر 2 ہے، گیٹنگ سٹارٹڈ، آغاز کرنا۔ میں کوشش کروں گا کہ ریڈنگ کروں اور ترجمہ کروں۔ ریڈنگ بھی سیکھنی چاہیے بچوں کو اور ساتھ ترجمہ، اس کا جو ٹرانسلیشن ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ مطلب سمجھیں گے تو پھر جو اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں بچے وہ ان پر عمل کر سکتے ہیں اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ The pictures below show students studying in different classrooms۔ تصویریں below نیچے، show دکھا رہی ہیں، students طلباء کو، studying جو پڑھ رہے ہیں، in different classrooms مختلف کلاس کے کمروں میں۔ اب یہ نیچے آپ تصویریں دیکھ لیں۔ Let's talk، آؤ بات کریں۔ یہ جو لیٹس لکھا ہوا ہے نا، یہ اصل میں لیٹ از، یہ وہی جو ہے وہی ہم، اس کی ایک شکل از ہے۔ جب آپ آگے چلیں گے بڑے ہو جائیں گے آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گی، بلکہ ادھر شاید گرامر میں آپ کی کتاب میں اس نے دی ہوں کہ بھئی وی آور از، تو از کو شارٹ کر کے ایس کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیٹس ٹاک، آؤ ہم بات چیت کریں۔ ریڈ اینڈ پریکٹس دا گیون ڈائلاگ، پڑھیں اور پریکٹس کریں، مشق کریں دیے ہوئے ڈائلاگ مکالمے کی۔ مکالمہ کہتے ہیں جو دو بندے یا دو سے زیادہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈائلاگ۔ ٹیچر، ڈیئر چلڈرن، اب یہاں پہ استاد ہے اور طلباء ہیں۔ ڈیئر چلڈرن، پیارے بچوں، آئی ویلکم یو، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، ٹو دا نیو کلاس، نئی کلاس میں۔ تو یہ بچے آئے ہیں تو ٹیچر ان کو خوش آمدید کہہ رہا ہے کہ بچے سیکھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، تھینک یو، شکریہ ٹیچر۔ اور یہ جو مکالمے ایسے پڑھائے جاتے ہیں نا تاکہ بچے اچھی اچھی باتیں اپنی زندگی میں اپنائیں، اچھے اچھے جملے بولیں، جب کوئی ملے تو اس کو ویلکم کریں، شکریہ ادا کریں۔ ٹیچر، آئی فیل ویری ہیپی، میں محسوس کرتا ہوں بہت خوش، یہ لفظی ترجمہ ہے، مطلب مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، ٹو سی یو آل، تمہیں دیکھ کے، آل سب کو، تم سب کو دیکھ کے۔ آر یو ریڈی، کیا تم تیار ہو، ٹو لرن، سیکھنے کے لیے، کیا، نیو تھنگس، نئی چیزیں۔ میں ترجمہ کرتا ہوں الفاظ کے مطابق سیدھا سیدھا تاکہ بچوں کو ترجمہ کرنا آ جائے۔ اسٹوڈنٹس طلباء، یس ہاں، ٹیچر استاد، وی آر ہم ہیں، مطلب ہم تیار ہیں۔ تو اس نے کہا نا آر یو ریڈی، کیا تم تیار ہو، تو جواب میں وی آر ہم ہیں، اتنا ہی کافی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وی آر ریڈی، آپ نے یہ کہنا ہے وی آر ریڈی، ہم تیار ہیں، ٹو لرن نیو تھنگس۔ ٹیچر، لک اراؤنڈ، لک اراؤنڈ، دیکھو، اراؤنڈ ارد گرد، آئی ہیو ڈیکوریٹڈ، میں نے آراستہ کیا ہے، سجایا ہے، دا کلاس روم، کلاس کا کمرہ، ود آ ویرائٹی آف تھنگس، مختلف چیزوں کے ساتھ، ویرائٹی آف مختلف تھنگس چیزوں کے ساتھ، فار یو تمہارے لیے۔ وچ ون، کون سی، ڈو یو لائک، آپ پسند کرتے ہو، دا موسٹ، سب سے زیادہ۔ تو اسٹوڈنٹس، مینی آنسرس، بہت سے طلباء جواب دیتے ہیں، ہوتا ہے نا، کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں طالب علم، سبھی نہیں بولتے، کچھ بولتے ہیں یا زیادہ بولتے ہیں، تو چارٹس، فلاورز، پوسٹرز، کوئی مطلب چارٹ کہہ رہا ہے، فلاور، یا اکٹھے بول رہے ہیں، چارٹس یہ ہمیں پسند ہیں، فلاورز پھول، پوسٹرز میپس نقشے، پوئمز نظمیں، ٹائم ٹیبل پلانٹس پودے، کلاس رولز کلاس کے قاعدے ایٹسیٹرا۔ تو مختلف طلباء
جواب دیتے ہیں۔ ایک ایک چیز پڑھنے کی کوشش کریں، اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو زبان آئے گی۔ اس لیے جو چیزیں میں کوشش کروں گا کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں میں ان کو جو بچے بچوں سے متعلقہ ہے اور بچے جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں تو وہ اس کی میں ٹرانسلیشن کر دوں گا۔ فرسٹ ڈے، ابھی یہ دیکھ لیں کہ یہ اب آپ نے ڈائلاگ جو سنا ہے اور آپ نے جو پڑھا ہے یہ کتنا اچھا ہے۔ فرسٹ ڈے ان کلاس 3، پہلا دن ان کلاس 3، تیسری کلاس میں۔ مائی اسپیچ، تو میری تقریر۔ پری ریڈنگ سے پہلے، واٹ از یور فیورٹ سبجیکٹ، واٹ از کیا ہے یور تمہارا فیورٹ پسندیدہ سبجیکٹ مضمون، اس پہ آپ نے غور و فکر کرنا ہے۔ ڈو یو لائک یور اسکول، ڈو یو کیا تم لائک پسند کرتے ہو یور اسکول اپنے اسکول کو۔ گیو ریزنز، وجوہات بیان کرو، 2 وجوہات، یعنی کیوں آپ کو اپنا اسکول جو ہے پسند ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کویسچن کیے جاتے ہیں تاکہ بچے اپنے ذہن پر بوجھ ڈالیں، سوچیں اور ان کا جواب دینے کی کوشش کریں۔ ایسے جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بندہ جواب دیتا ہے تو پھر انسان کا جو دماغ ہے وہ کام کرتا ہے اور پھر بندہ جو پیچیدہ قسم کے سوال ہوتے ہیں، مشکل، بچے وہ بھی پھر جواب دے سکتے ہیں۔ ہیلو ایوری ون، ہیلو ایوری ون، ہیلو متوجہ ہونے کے لیے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں وہ ہمارے اردو میں اوے، ٹھیک ہے، تو ہیلو ایوری ون ہر ایک۔ ٹوڈے از مائی فرسٹ ڈے، ٹوڈے آج از ہے مائی فرسٹ میرا پہلا ڈے، دن ان کلاس 3 میں۔ آئی ایم ویری ہیپی، آئی ایم میں ہوں، ویری ہیپی بہت خوش۔ آل مائی فرینڈس تمام میرے دوست، آر ہیں آلسو بھی ویری ہیپی بہت خوش، مطلب میرے سارے دوست بھی بہت خوش ہیں۔ مائی نیم از میرا نام ہے فلاں، جو بھی ہے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ آئی لائک ٹو اسپیک میں پسند کرتا ہوں گفتگو کرنا، ود مائی فرینڈس اپنے دوستوں کے ساتھ، ان انگلش میں۔ مائی ٹیچرز میرے اساتذہ، استاد، ٹیچرز پلورل ہے، جمع ہے زیادہ۔ ہیلپ می میری مدد کرتے ہیں، ٹو لرن کہ سیکھنے میں، کیا، تھرو گیمز کھیلوں کے ذریعے، اینڈ ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کے ذریعے، جو ایکٹیویٹی بچے کرتے ہیں۔ آئی نو میں جانتا ہوں، سم پوئمز کچھ نظمیں، اینڈ آئی لو اور میں پسند کرتا ہوں، ٹو ریسائٹ کہ میں پڑھوں، ریسائٹ کہتے ہیں تلاوت کرنا نا، آپ آواز کے ساتھ جو پڑھتے ہیں ترنم کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں ریسائٹ۔ ود مائی فرینڈز اپنے دوستوں کے ساتھ، پڑھنا اپنے دوستوں کے ساتھ، یا گانا۔ آئی کم ٹو اسکول میں آتا ہوں اسکول، ایوری ڈے ہر روز، ٹو لرن سیکھنے کے لیے، نیو تھنگس نئی چیزیں۔ اٹس فن یہ مزے کی بات ہے، ٹو لرن سیکھنا، اینڈ پلے اور کھیلنا، ان اسکول میں۔ دیر آر بوائز اینڈ گرلز یہاں پہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ان مائی کلاس روم میرے کلاس کے کمرے میں۔ وی لسن ٹو آور ٹیچرز ہم سنتے ہیں اپنے اساتذہ کو توجہ سے۔ لسن ٹو مطلب یہ کہ دھیان سے کوئی بات سننا۔ دیر آر a few رولز یہاں پہ ہیں چند قوانین، فار دا کلاس روم کلاس کے کمرے کے لیے۔ مائی ٹیچر ہیز میڈ میرے استاد نے بنایا ہے، a پوسٹر ایک پوسٹر، شوئنگ کلاس روم رولز جو ظاہر کرنے والا ہے، بتانے والا ہے، دکھانے والا ہے کلاس کے کمرے کے قاعدے، سو دیٹ تاکہ وی کوڈ فالو دیم ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ استاد نے کلاس روم کے جو قاعدے ہیں کہ بچوں نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے بیٹھنا ہے، وہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، بچے بار بار ان کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، ان کے ذہن میں پھر وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ A very important rule is بہت اہم قاعدہ is ہے to keep our classroom رکھنا اپنے کلاس کے کمرے کو clean صاف۔ The things وہ چیزیں we need ہمیں ضرورت ہے جن کی، اور وہ ہیں
a برش a mop جھاڑو, واٹر بکٹ پانی کی بالٹی, ڈسٹر, لیکوڈ سوپ اور مائع صابن, اینڈ سائن بورڈ اور سائن بورڈ, ٹو شو دکھانے کے لیے, if the floor is wet آیا جو کیا کہتے ہیں فرش ہے, is wet گیلا ہے. دس ہیبٹ یہ عادت ول ہیلپ us ہماری مدد کرے گی ٹو کیپ آور اسکول کہ رکھیں اپنے اسکول کو, اینڈ ہوم اور گھر کو کلین صاف ستھرا. ان دس وے اس طرح وی ول آلویز ہم رہیں گے ہمیشہ بی ہیلدی صحت مند, اینڈ ہیپی اور خوش. وائل ریڈنگ پڑھنے کے دوران آپ نے یہ چیز, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو یور اسپیچ, کیا تم چاہتے ہو, ڈو یو وانٹ ٹو ایڈ کہ جمع کرو, اضافہ کرو, سم تھنگ کسی چیز کا, ٹو یور اسپیچ اپنی تقریر میں. تو کیا اس میں کوئی اور باتیں بھی ایڈ ہو سکتی ہیں؟ یہ جو تقریر لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ نے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اور فالو رولز ٹو اسٹے ہیپی نیچے لکھا ہوا ہے, قوانین کی پیروی کرو, فالو چلو, ٹو اسٹے ہیپی خوش رہنے کے لیے, پوسٹ ریڈنگ پڑھنے کے بعد. دیر آر 3 پیراگرافس ان دا اسپیچ, یہاں پہ ہیں 3 پیرے ان دا اسپیچ تقریر میں, آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلا پیرا ہیلو سے شروع ہو رہا ہے, فرینڈس پہ ختم ہو رہا ہے, دوسرا آئی سے شروع ہو رہا ہے, دیم پہ, تیسرا ویری امپورٹنٹ سے شروع ہو رہا ہے, ہیپی پہ ختم ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا لکھ کے پھر اس کو آگے نئی لائن سے شروع کرنا, وہ ایک پیرا ختم ہو جاتا ہے. تو ایک پیرے میں ایک طرح کی بات ہوتی ہے, دوسرے پیرے میں دوسرے طرح کی, تیسرے میں تیسری طرح کی. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وچ ون ڈو یو لائک, کون سا پیرا ڈو یو لائک آپ کو پسند ہے, دا موسٹ سب سے زیادہ. نیم 2 رولز, نام لیں 2 قاعدوں کا, فار یور کلاس روم آپ کے کلاس کے کمرے کے لیے, وچ یو ول آلویز فالو جس کو آپ ہمیشہ فالو کرو گے, جس کی آپ ہمیشہ پیروی کرو گے. ٹھیک ہے, نیچے لکھا ہوا ٹیچنگ پوائنٹ, یہ ٹیچر کے حوالے سے اس کو آپ چھوڑ دیں. کلاس رولز یہ صفحے میں نا دائیں طرف ہے, اس کو بھی آپ دیکھ لیں. نمبر 1, لسن وین ادرز آر ٹاکنگ, سنیں جب دوسرے بول رہے ہیں. یہ بہت اچھی باتیں ہیں بچوں کے لیے, تو ان کو پڑھنا چاہیے اور زندگی میں اپنانا چاہیے. نمبر 2, فالو ڈائریکشنز, پیروی کریں ہدایات کی. جو استاد کہیں کہ آپ اچھے بچے یہ کام کریں گے, آپ نے ان کی پیروی کرنی ہے. نمبر 3, کیپ ہینڈز فیٹ اینڈ آبجیکٹس ٹو یور سیلف. کیپ ہینڈز رکھیں ہاتھوں کو, پاؤں کو اور چیزوں کو, ٹو یور سیلف اپنی حد تک. میرا خیال ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیمنٹ کے بیٹھیں ایسے, یہ نہیں کہ پاؤں لمبے کر دیں یا ہاتھ جو ہیں وہ ایسے دوسروں کو مطلب ہے آپ پریشان کریں یا ٹچ کریں, اور جو چیزیں آپ کی وہ بکھری ہوئی ہوں ادھر ادھر, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا یہ مطلب ہے. نمبر 4, ورک کوائٹلی, کام کریں خاموشی سے, اینڈ ڈو ناٹ ڈسٹرب ادرز, اور دوسروں کو پریشان مت کریں. نمبر 5, شو رسپیکٹ فار اسکول اینڈ پرسنل پراپرٹی, عزت دکھائیں, احترام کریں اسکول کا اور پرسنل پراپرٹی جو ہے نا, اور جو پرسنل ذاتی پراپرٹی جائیداد ہے اس کے لیے عزت جو ہے نا وہ رکھیں, آپ شو دکھائیں. ورک اینڈ پلے ان اے سیف مینر. نمبر 6, کام کریں اور کھیلیں محفوظ انداز میں, یعنی اس طرح کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں. تو یہ سبق ہے. اس کی جو کیا کہتے ہیں ایکسرسائز ہے وہ میں سیپریٹ اس کے اوپر ویڈیو بنا دوں گا, آپ اس کو سنیں بار بار اور یاد کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اوروں کے ساتھ شیئر بھی کریں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں, آپ کا کوئی کویسچن ہے آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں, کوئی چیز نہیں سمجھ آئی یا اس میں کوئی بہتری کے لیے آپ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں. ناصر محمود کو اجازت دیں. اللہ حافظ.